کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک ماں روز اپنے بیٹے کی قبر پر جاتی رہی، فاتحہ پڑھتی، روتی، دعائیں مانگتی، لیکن اصل حقیقت اسے برسوں بعد پتہ چلی۔ وہ قبر اصل میں اس کے بیٹے کی نہیں تھی، اور جب سچ سامنے آیا تو نہ صرف ماں بلکہ پورا گاؤں خاموش ہو گیا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ گاؤں کا نام تھا چک نور پور۔ چھوٹا سا گاؤں، کچی گلیاں، مٹی کی گھر، اور ان گھروں میں بستی تھی سادہ دل مگر گہرے دکھوں والی زندگیاں۔ اسی گاؤں کے کنارے ایک پرانا سا گھر تھا جہاں رہتی تھی اماں زینب۔ اماں زینب کی عمر تقریباً 60 سال تھی۔ چہرے پر جھریاں، آنکھوں میں مستقل نمی اور ہاتھوں میں تسبیح۔ وہ ایک ماں تھی جس کا سب کچھ صرف ایک ہی تھا، اس کا بیٹا علی۔ علی اماں زینب کی واحد اولاد تھا۔ شوہر بہت پہلے انتقال کر چکے تھے، تب سے علی ہی اس کا سہارا تھا۔ علی محنتی تھا، گاؤں کے بچوں کو پڑھاتا اور شام کو کھیتوں میں کام کرتا۔ وہ کہتا تھا کہ اماں، ایک دن آپ کو پکا مکان بنا کر دوں گا اور آپ کو کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے دوں گا۔ اماں زینب مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتی اور کہتی، بس اللہ تمہیں سلامت رکھے بیٹا، یہی میرے لیے کافی ہے۔ ایک دن علی شہر گیا، یہ کہہ کر مزدوری کا کام ملا ہے، 2-3 دن میں واپس آ جاؤں گا۔ اماں زینب نے جاتے وقت اس کی پیشانی چومی اور کہا، جلدی آ جانا بیٹا، دل گھبراتا ہے۔ لیکن علی واپس نہیں آیا۔ پہلا دن، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ اماں زینب کا دل بے چین ہو گیا۔ چوتھے دن گاؤں میں خبر پھیلی کہ شہر کے قریب ایک حادثہ ہوا ہے، ایک لاش ملی ہے، چہرہ بری طرح خراب ہے۔ 2 آدمی اماں زینب کے گھر آئے، ان کے ہاتھ میں علی کے کپڑے تھے۔ انہوں نے کہا، اماں صبر کرو، یہ کپڑے اسی لاش کے پاس سے ملے ہیں۔ اماں زینب نے کپڑے دیکھے، وہ کپڑے واقعی علی کے تھے۔ اس کی چیخ پورے گاؤں میں گونج گئی، میرا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ لیکن گاؤں والوں نے سمجھایا، لاش پہچان کے قابل نہیں تھی، مگر کپڑے، جوتے، سب کچھ علی کا تھا۔ مجبوراً علی کو دفن کر دیا گیا۔ قبرستان گاؤں سے تھوڑا باہر تھا۔ اماں زینب روز وہاں جاتی، چاہے بارش ہو، چاہے دھوپ، چاہے بیماری۔ وہ قبر کے پاس بیٹھی رہتی، مٹی کو ہاتھ لگاتی اور کہتی، بیٹا اکیلے تو نہیں ہو، ماں آ گئی ہے۔ لوگ کہتے، اماں اب بس کرو، اللہ کی رضا سمجھو، مگر ماں کا دل کیسے مانتا۔ یہ سلسلہ 2 سال تک چلتا رہا۔ ایک دن گاؤں میں ایک اجنبی آیا، داڑھی بڑی ہوئی، چہرہ کمزور، آنکھوں میں عجیب سی پہچان۔ وہ سیدھا اماں زینب کے گھر آیا، دروازہ کھٹکایا۔ اماں زینب نے دروازہ کھولا اور اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ سے تسبیح گر گئی۔ وہ شخص بولا، اماں میں علی ہوں۔ وہ لمحہ ناقابل یقین تھا۔ اماں زینب پیچھے ہٹ گئی، سانس تیز ہو گئی۔ نہیں، تم میرے بیٹے کا مذاق نہ اڑاؤ، میرا علی مر چکا ہے۔ وہ شخص رو پڑا اور بولا، اماں میں زندہ ہوں، مجھے اغوا کر لیا گیا تھا، میں بھاگ کر نکلا ہوں۔ اماں زینب بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو علی نے سب بتایا۔ اسے شہر میں غلط لوگوں نے پکڑ لیا تھا اور اس سے جبری مشقت کروائی گئی۔ وہاں ایک اور لڑکا مارا گیا جس کے کپڑے علی کے تھے۔ وہی لاش غلط فہمی میں علی سمجھ کر دفن کر دی گئی۔ اماں زینب 2 سال تک کسی اور کی قبر پر روتی رہی، وہ قبر جس نے ماں کا دل توڑ دیا تھا۔ علی اپنی ماں کو لے کر قبرستان گیا۔ اماں زینب قبر کے پاس بیٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور وہ بولی، تو پھر میں کس کے لیے روتی رہی، کسے ماں کہہ کر پکارتی رہی؟ علی نے کہا، اماں شاید اللہ نے کسی اور ماں کی کمی آپ سے پوری کروائی ہو۔ اماں زینب نے اس دن کے بعد اس قبر پر جانا نہیں چھوڑا۔ وہ کہتی تھی، جس کی بھی قبر ہے وہ بھی کسی ماں کا بیٹا ہوگا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ماں کی محبت کسی نام کی محتاج نہیں، اور سچ دیر سے سامنے آئے تو خوشی کے ساتھ درد بھی بڑھ لے آتا ہے۔ اگر آپ کی ماں زندہ ہے تو آج ہی اس کے قدم چھو لیں، کیونکہ ماں روز قبر پر جائے یہ کہانی نہیں، ایک دن حقیقت بن سکتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب
اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔